حدیث پاک کو روایت کرنے والے ہیں، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کے دن، اور لوگوں کا وہاں پر جمع غفیر ہوگا، کوئی 1-2 لاکھ بندے تو نہیں ہوں گے، پوری کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ آئے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ اس حشر والے دن اتنے لوگوں کے درمیان کچھ ایسی ہستیاں بھی آئیں گی، حضور فرماتے ہیں نہ وہ شہید ہوں گے نہ وہ نبی ہوں گے، لیکن جب وہ آئیں گے نا تو جتنے بھی نیک لوگ ہوں گے، جتنے بھی نبی ہوں گے، جتنے بھی شہید ہوں گے، ان آنے والوں کو دیکھ کر رشک کریں گے، شہید بھی رشک کریں گے، نبی بھی رشک کریں گے، میرے مولا یہ کتنی اچھی ہستیاں ہیں، تو نے ان کو کتنا اجر عطا کیا ہے، کتنا رتبہ عطا کیا ہے۔ تو کل قیامت والے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وہ ہستیاں جب حشر کے میدان میں آئیں گی، لوگوں کے جو ہے وہ ہجوم سے گزر رہی ہوں گے، تو اس وقت انبیاء اور شہداء رشک کریں گے اور رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ التجا کریں گے، میرے مولا تو نے ان کو کتنا بڑا اجر عطا کیا۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق نے سنی تو عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بھی بتائیے نا ان کا عمل کیا تھا، ہمیں بھی پتا چلے ان کا عمل کیا ہے، تاکہ ہم بھی ان کے عمل پر عمل کریں، رب کریم ہمیں بھی وہ اجر اور شہادت عطا فرما دے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کے عمل یہ تھے کہ وہ آپس کے اندر محبت کیا کرتے تھے، وہ اللہ والوں سے محبت کرتے تھے، اللہ والوں کے ساتھ ان کا تعلق اور ربط تھا۔ اللہ نے اسی محبت کو اتنا قبول فرمایا ہے کہ رب کریم نے ان کے اعمال اتنے سوار دیے ہیں، فرمایا یہ حشر کے میدان میں آ رہے ہیں، نبی بھی رشک کر رہے ہیں، شہداء بھی رشک کر رہے ہیں، اور فرمایا ان کے چہرے نور مجسم بنا دیے گئے ہیں، چہرے بھی چمکیں گے اور رب کریم ان کو نور کے منبر عطا فرمائے گا، اور ساتھ ہی فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کسی قسم کا خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اگلی حدیث پاک سنیے، یہ حدیث پاک بڑی زبردست ہے، ساری حدیثیں الحمدللہ بڑی ہیں، خوبصورت ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، قربان جائیے۔ یہ حدیث پاک کنز العمال میں بھی موجود ہے، مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے ہی کمزور اور ضعیف اور مفلس ایسے لوگ ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لینا، یا اللہ میں تجھے قسم دے کر یہ کہتا ہوں کہ یہ کام کر دے، اگر وہ قسم دے کر کوئی بات منوانا چاہے، رب کی بارگاہ میں عرض کر دے میرے مولا یہ کام ہونا چاہیے، میرے مولا ہم تجھے قسم دے کر کہتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، رب ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ممکن نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں بھئی ممکن ہے، ہم یہ کہتے ہیں داتا صاحب کی یہ کرامت ہے، خواجہ صاحب کی یہ کرامت ہے، حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت ہے، سخی سرور کی یہ کرامت ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، اور میں کہتا ہوں حدیث پاک سے ثابت ہے، مصطفیٰ نے فرما دیا جب وہ رب کے نام کی قسم اٹھا کر رب کی بارگاہ میں کوئی بات عرض کر دیتے ہیں، پھر رب کائنات اسی وقت ان کی بات کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور آگے سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بھی ارشاد فرما دیا ہے میرے صحابہ اگر تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص موجود ہے تو وہ حضرت برا بن مالک ہے۔ یہ برا بن مالک وہ صحابی رسول ہیں، فرمایا جب بھی رب کی بارگاہ میں قسم اٹھا کر دعا کریں گے اللہ کریم ان کی قسم کو ضرور پورا فرما دے گا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا، راوی کہتے ہیں ایک جنگ کے اندر حضرت برا بن مالک بھی موجود تھے، مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا، جانی نقصان، کافی شہید ہو گئے،
تو صحابہ کرام میں سے وہ شخص، وہ صحابہ بھی موجود تھے جن کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے حضرت برا بن مالک کے بارے میں بتا رکھا ہے، یہ دعا مانگ دیں گے تو قبول ہو جائے گی۔ اب کیا ہوا، حضرت برا بن مالک سے عرض کیا گیا، اے برا تو حضور کا صحابی ہے، تجھے تو مصطفیٰ کریم نے یہ دعا دے رکھی ہے اور حضور نے تیرے بارے میں واضح فرمایا ہے، تو دعا کیوں نہیں مانگتا؟ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے۔ حضرت برا بن مالک نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، میرے مولا میں تجھے قسم دے کر عرض کرتا ہوں، مسلمانوں کی غیبی مدد بھی فرما، مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرما۔ کہتے ہیں ابھی شام ہی نہیں ہوئی تھی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیا ہے۔ پھر ایک موقع نہیں، پھر ایک اور جنگ سوز یا سویس، اس کے اندر بھی حضرت برا بن مالک جو ہے وہ موجود تھے۔ اس وقت بھی یہی معاملہ ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے درمیان حضرت برا بن مالک موجود ہیں، جنگ فتح نہیں ہو رہی ہے۔ پھر عرض کیا گیا، حضرت برا بن مالک نے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، میرے مولا میں تجھے قسم دے کر عرض کرتا ہوں، مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرما اور مجھے مصطفیٰ کریم کا ساتھ عطا فرما۔ دو چیزیں مانگ لی، فتح بھی مانگی اور یہ بھی عرض کیا، میرے مولا مجھے حضور کا ساتھ عطا فرما۔ مطلب یہی ہے کہ مجھے اسی جنگ میں شہادت کا رتبہ بھی عطا فرما۔ تو اللہ نے دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا، مسلمانوں کو فتح بھی نصیب ہوئی اور حضرت برا بن مالک کو اللہ نے شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمایا۔ اور قربان جائیے، ایک اور صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت علا بن حضرمی ہے، حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ یہ کافروں کے ملک کے اوپر جو ہے جنگ کے ارادے سے وہاں پر داخل ہوئے، آگے سمندر تھا، اب سمندر کیسے پار کیا جائے، سامنے کافروں کی فوج بھی موجود ہے اور ان کا گورنر بھی موجود ہے۔ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمان سمندر کی دوسری طرف آ چکے ہیں، ان قریب یہ حملہ کریں گے، لیکن وہ اس بات پر خوش تھے کہ یہ تو آ ہی نہیں سکتے، یہ کیسے سمندر پار کر کے آئیں گے؟ بیڑیوں کے ذریعے آئیں گے، کشتیوں کے ذریعے آئیں گے، آتے ہوئے جب آگے آئیں گے تیروں کے ساتھ نشانہ بنا لیا جائے گا اور ان کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی وہاں پر موجود تھے جن کا نام حضرت علا بن حضرمی ہے۔ ہمارے لوگ پتہ کیا ہے، ایک جیلم کے اندر مرزا ہے کوئی، وہ کہتا ہے لو غوث اعظم دی انیا کرامتا کٹ کے لے کے آ گئے تھے، صحابہ کرام دی کرامتا ہی کوئی نہیں۔ او بھائی تو نے حدیثیں پڑھی ہیں تو کیا پڑھی ہیں؟ صحابہ کرام کو بھی اللہ رب العزت نے اتنی کرامتیں عطا فرمائی ہیں۔ او بھائی بتانے کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، جب اللہ رب العزت نے ولیوں کو اتنی شانیں عطا کی ہیں تو پھر صحابہ کو کتنی شان عطا کی ہوگی، اور صحابہ کو اتنی شان عطا کی ہے تو اللہ کے نبی کو اللہ نے کتنی شان عطا کی ہوگی۔ یہ تو شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اب پتہ ہی کیا کرتے ہیں، اب مسلمانوں کا یہ سپہ سالار ہے، اب ساری فوج پیچھے ہے، جہاں پر سپہ سالار نے قدم رکھنا ہے پیچھے فوج نے بھی ادھر جانا ہے۔ حضرت علا بن حضرمی کرتے کیا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور ساتھ یہ کلمات کہتے ہیں، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم و انا عبدکا انا عبیدکا و فی سبیلکا نقاتل عدوکا اللہم فاجعل لنا الیہم سبیلا۔ دعائیہ کلمات کیا ہے، اے علم والے، اے حلم والے پروردگار، اے سب سے بلند، اے سب سے عظیم، میں تیرا بندہ ہوں، تیری راہ میں آیا ہوں اور ہم سارے تیری راہ میں آئے ہیں، میرے مولا ہم تیرے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہمارے لیے کوئی راستہ پیدا فرما۔ حدیث پاک کے یہ کلمات ہیں،
راوی بیان کرتے ہیں حضرت علا بن حضرمی نے اپنے گھوڑے کو آگے کیا ہے، دریا کے اندر داخل کیا ہے، جب پیچھے فوج نے دیکھا ہے ہمارے سربراہ نے گھوڑا دریا میں سمندر میں ڈال دیا ہے، سبھی نے اپنے گھوڑے جو ہے سمندر کے اندر ڈالے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں سمندر ہو اور گہرا نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے، لیکن صحابی رسول کا ایمان یہ کہتا ہے، ان کے ایمان کی قوت اور طاقت اتنی تھی، جب گھوڑا دریا سمندر میں ڈالا ہے نا تو کہتے ہیں صرف سمو تک پانی تھا، اوپر نہیں آیا، گھوڑا سمندر کے اوپر سے چلتا ہوا دوسری طرف گیا ہے۔ کافروں کے اس گورنر نے دیکھا ہے، اسی وقت رعب طاری ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا یہ مسلمان نہ جانے کیسی قوم ہے جو دریا سمندر سے اوپر سے چل کے آ رہی ہے، ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس صحابی رسول کی کرامت سے پورا علاقہ ہی فتح فرما دیا ہے۔ تو بھائی اگر صحابہ کرام یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، اور بھائی جتنا بھی کوئی بڑا ولی ہو نا، میں نے کئی بار عرض کیا ہے، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، کلندر، جتنے بھی ولی ہیں وہ صحابی رسول کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بھائی صحابہ کرام کو بھی اللہ رب العزت نے بڑی کرامتیں اور بڑی عظمتیں عطا فرمائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، انہوں نے ایک صحابی تھے جن کے کان میں تکلیف تھی، کان میں بڑی درد ہو رہی تھی، انہوں نے کیا کیا، سورہ المومن کی آیت نمبر 115 انہوں نے اس صحابی رسول کے کان کے اندر پڑھ دی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا ترجعون وانکم الینا ترجعون الینا لا ترجعون، یہ 115 آیت نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب یہ آیت کریمہ اس صحابی رسول کے کان میں پڑھی نا، اسی وقت اللہ کے فضل سے تکلیف دور ہو گئی ہے۔ اب صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے، یہ دیکھیے نا، یہ قرآن حکیم پڑھ کے دم کرنا یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے۔ اب کوئی کہے نہیں جی یہ کہاں سے نکال لیا، بھائی نکالا نہیں ہے، حدیث میں آیا ہے، اپنی طرف سے گڑا نہیں ہے، حدیث کے اندر لکھا گیا ہے۔ اور سنیے مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، کنز العمال کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے کان میں تکلیف تھی، عبداللہ بن مسعود نے کچھ پڑھا ہے، تکلیف دور ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا عبداللہ کیا پڑھا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سورہ المومن ہے، آیت نمبر 115 میں نے تلاوت کی ہے، تو میں نے پڑھ کے اس کے کان میں پھونک ماری ہے، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی ہے۔ اب حضور نے یہ نہیں کہا صحابی کیا کر رہا ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، تو قرآن پڑھ کے پھونک مار رہا ہے، یہ کیا کام کر رہا ہے؟ نہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آگے بھی ارشاد فرمایا، او بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ قرآن ہدایت بھی عطا کرتا ہے، قرآن شفا بھی عطا کرتا ہے۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سن لے، یہ آیت کریمہ جو تو نے اس کے کان کے اندر پڑھی ہے، اگر بندہ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ پڑھے نا، پتھر کے اوپر بھی پڑھ دینا، پہاڑ کے اوپر بھی پڑھ دے، فرمایا پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ تو فرمایا اگر ایمان کی مضبوطی سے پڑھنے والا پڑھے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ مطلب یہ ہے اگر ایمان کی مضبوطی والا اس کو پڑھے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھے، جو بھی کام پھنسا ہوا ہے اس پھنسے ہوئے کام کے لیے اس آیت کا ورد کر لے، اللہ کے فضل سے وہ سارے کام دور ہو جائیں گے، مشکلیں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، رب کرم ہی کرم فرما دے گا۔ تو بھائی یہ اصل کے اندر بات یہ ہے، پھر پڑھنے والے کی زبان کے اندر بھی تاثیر ہونی چاہیے۔ جس طرح مشہور ہے نا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آئے، آپ کے پاس آئے، وہ برتن لے کر، گھڑے لے کر، پانی، کھارا پانی جو تھا، کہتے ہیں وہاں سے لینے جائیں گے، کھارا پانی ہے، جو بات آپ نے سن رکھی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے
آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری، کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ انہوں نے کیا تھا کام ہی سوکھا ہے، یہ تو ہم بھی پڑھ لیں گے، یہ تو ہم بھی پڑھ لیں گے، ہمیں بھی سورہ فاتحہ آتی ہے۔ انہوں نے سارے گھڑے جناب جی رکھے تھے، پڑھن لگ گئے، پھوکا ماری گئے، کوئی گھڑا بھی میٹھا نہیں ہویا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اصل کے اندر بات یہ ہے جو پڑھنے والا ہو اس کے پڑھنے کا انداز بھی ہونا چاہیے۔ پڑھنے والا اگر پڑھے اس طرح جس طرح پڑھنے کا حق ہے، حروف صرف زبان سے ادا نہ ہو رہے ہوں بلکہ وہ حروف اس کے دل کے اوپر اثر بھی کر رہے ہوں، پھر جو پھونک زبان سے منہ سے باہر آتی ہے اللہ اس پھونک کے اندر بھی اتنی تاثیر رکھ دیتا ہے، اتنی تاثیر رکھ دیتا ہے کہ یقین جانیے اگر وہ پھونک مردہ جسم پر مار دی جائے تو مردہ جسم بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ غوث اعظم کا سنا نہیں ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ جو مرغا کھایا تھا، عورت نے اعتراض کیا بچہ کمزور ہو گیا، خود مرغے کھاندے ہو۔ غوث اعظم نے فرمایا آپ نے ہاتھ رکھیا، پھونک ہی نہیں ماری ہے، میں ہاتھ ہی پھیریا ہے، وہ مرغا جناب جی اڑ کے ہو جاندہ ہے۔ فرمایا جب تمہارا بچہ اس مقام پر پہنچ جائے گا یہ بھی مرغے کھائے گا۔ تو بھائی بات اصل کے اندر یہ ہے، قرآن حکیم صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن حکیم پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب تک عمل کی نعمت اور دولت بندے کے پاس نہیں ہوگی اس قرآن حکیم کی صحیح تاثیر اور اس کا صحیح فائدہ بندے کو نہیں پہنچ سکے گا۔ تو قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے، قرآن آیا ہی فائدہ دینے کے لیے ہے، تو سب سے پہلے قرآن کو صحیح پڑھیے، پڑھنے کے بعد سمجھیے، عمل کیجئے، پھر قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ سرور بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، پھر بندے کی توجہ کہیں اور نہیں جائے گی۔ اور اگر بندہ قرآن پڑھے اور بے توجہی سے پڑھے، نماز پڑھے توجہ کہیں اور ہو، نہ اس نماز کا کوئی فائدہ نہ اس قرآن پڑھے کا کوئی فائدہ۔ لیکن اس کی وجہ اس سے یہ بھی نہیں ہے کہ بندے کو اگر نماز میں خیال آتے ہیں تو بندہ نماز چھوڑ دے، قرآن پڑھنا صحیح نہیں آ رہا تو قرآن پڑھنا چھوڑ دے۔ نہیں، قرآن صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا رہے، نماز صحیح ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے، پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، میرے مولا مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے کر دیا ہے، اپنی رحمت کا صدقہ قبول فرما اور آئندہ مجھے صحیح نماز اور صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست احباب ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ